السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو آر سیریز آن ری امیجننگ ایجوکیشن۔ میرا نام محمد مزمل بیانی ہے اور آج کے اس ایپیسوڈ میں ڈیپتھ اپلیکیشن کے ڈائریکٹ ٹیک پروگرام کے مزید فیچرز کو ایکسپلور کریں گے، اور اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے ایک معروف ایجوکیشنسٹ سر شرجیل احمد خان۔ سر، تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ اچھا سر، ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اسکولس مستقبل کے لیے جاب سیکرز اور امپلائیز تو کریٹ کر رہے ہیں، لیکن اس میں بھی خیر کوئی خاطر خواہ کامیابی ان کو نہیں ملی۔ لیکن جاب کریٹرز کا کیا، اس پر تو ہمارے اسکول کا کوئی فوکس ہی نہیں ہے۔ تو کیا ہر بچہ جاب کے لیے ہی بنا ہے؟ کوئی جاب کریٹر ہمارے اسکول میں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اس پر آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے ہمارے اکیڈیمیا کے اندر، خاص طور پر اسکول کے کریکولم کی اگر بات کی جائے تو بالکل میں اس بات سے اتفاق کروں گا کہ ہمارا جو اسٹرکچر ہے نا اسکولنگ کا، اور اس میں جو کریکولم ایگزسٹ کرتا ہے، اب چاہے وہ ٹریڈیشنل کریکولم کی بات کریں یا جو آج کے کریکولم ہمارے سامنے ہے، تو ہمارے اسکولز میں یہ ایک بڑا گیپ ہے کہ وہ فیوچر کے لیے امپلائیز تو تیار کر رہے ہیں، اور جس طرح آپ نے کہا نا کہ اس میں بھی ہم بہت شیورٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تمام کوالٹیز ان میں ہیں جو ایک اچھا امپلائی بن سکتا ہے کسی ادارے کے لیے، تو یہ بھی ہم بہت زیادہ یقین کے ساتھ تو کہہ نہیں سکتے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کسی بھی ادارے کے لیے نافع ہونا اور وہ صلاحیتیں ہونا کہ کسی انڈسٹری میں آپ اس انڈسٹری کے کام آ سکیں، تو یہ والی بات بھی ہم بہت زیادہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے اسکولز نے الٹیمیٹلی اچھے امپلائیز یا جاب سیکرز کریٹ کر دیے۔ لیکن اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، نیچرلی اگر آپ دیکھیں نا، اور یہ میں ایسی بات کر رہا ہوں جو آپ کو اپنے آس پاس نظر آئے گی، کئی بچے ایسے ہوتے ہیں، ایون کئی خاندان ایسے ہیں جو آپ کو زیادہ تر بزنس میں ہی انگیج نظر آتے ہیں، بزنس کرنے کو پریفر کرتے ہیں، اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو نیچرلی ان کا بزنس مائنڈ سیٹ ہوتا ہے۔ تو اب ہم کیسے ایڈریس کریں اس کو؟ ہمارے اسکولس تو اس کو ایڈریس کرتے نظر نہیں آ رہے۔ تو اس چیز کو پورا کرنے کے لیے جو ایک ڈسپلن یا فیلڈ آف اسٹڈی دنیا میں آئی، اس کو ہم کہتے ہیں انٹرپرینورشپ۔ لیکن انٹرپرینورشپ کی بھی بات کی جائے تو یونیورسٹی لیول میں تو آپ کو کورسز اور تمام ایکٹیویٹیز نظر آتی ہیں، لیکن اسکول کا جو پورا اسٹرکچر ہے اور جتنا وقت بچہ یہاں گزارتا ہے، یہاں آپ کو انٹرپرینورشپ نظر نہیں آتی۔ تھوڑا سا میں انٹرپرینورشپ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ انٹرپرینورشپ کیا ہے؟ دیکھیں، انٹرپرینورشپ ایک ایسا ڈسپلن ہے، ایک ایسی فیلڈ آف اسٹڈی ہے جس میں آپ یہ سیکھتے ہیں کہ کسی بھی بزنس انیشیٹو کو کنسیو کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کا آئیڈیا کیسے جنریٹ کرنا ہے، اس کے بعد اس کو اسٹارٹ کیسے کرنا ہے، اس کے بعد اس کو ڈیولپ کیسے کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کو اسکیل کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ پوری ترتیب ہے۔ اور اس چیز کو، جس کو ہم فائنینشیل لٹریسی بھی کہتے ہیں آج کے دور میں، اور بزنس اسکلز بھی کہتے ہیں، تو یہ انٹرپرینورشپ کا جو پورا ڈسپلن ہے، یہ اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایک بہت بڑا گیپ ہے، اور اگر آج ہم یہ دعویٰ کریں، ہمارے اسکولز یہ دعویٰ کریں کہ ہم واقعی میں 21 سینچری اسکلز بچوں میں پیدا کر رہے ہیں، تو اگر یہ نہیں ہے نا معاملہ، تو اس کا مطلب یہ گیپ موجود ہے۔ اب ہم نے کیا کیا، ڈیپ پبلیکیشنز نے جو ڈائریکٹ ٹیک پروگرام لانچ کیا ہے نا، اس کا ایک پورا کمپوننٹ ہے، اس کا نام ہے کڈ بز پروگرام۔ اچھا، ایک کڈ بز پروگرام ہے جو انٹرپرینورشپ پروگرام ہے بچوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی خاصیت کیا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ایج اپروپریٹ ہے، یعنی بچوں کی جو عمر ہے ان کے حساب سے لیول وائز، ایج وائز آگے بڑھتا ہے۔ آپ سمجھیں کہ اگر ایک بچہ ہے جس کی عمر 7-8 سال ہے، یا اور تھوڑا سا آپ آگے یا نیچے کی طرف آ جائیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کے ساتھ آپ اس طرح کی کمپلیکس ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے جو یونیورسٹی لیول پہ ہوتی ہے انٹرپرینورشپ۔ تو یہ ہمارا جو پروگرام کڈ بزنس کی خاص بات یہ کہ ایج اپروپریٹ ہے۔ دوسری بات، یہ ایگزام کے اسٹریس سے آزاد ہے، جس فری فرام ایگزام اسٹریس۔ یہ بڑا سوال ہوتا ہے کہ جناب اتنے سارے آپ آلریڈی اسکول سیٹ اپ میں دیکھیں تو اتنے بچوں کے پاس مضامین پڑھنے کے لیے ہے، تو ٹائم کہاں ہے ہمارے پاس کچھ کرنے کے لیے؟ تو یہ اس بات کا جواب ہے کہ اگر آپ ڈائریکٹ ایک پروگرام کو آپ اپناتے ہیں اور اس کو آپ اپنے اسکول میں لانچ کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو ریگولر ایک اسٹرکچر ہے نا، اسکول کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، پیریڈ ڈسٹریبیوشن چارٹ ہوتے ہیں، یونٹ ڈسٹریبیوشن چارٹ ہوتے ہیں، تو وہ آپ کی اکیڈیمکس ڈسٹرب نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے اس میں یہ ریکمینڈ کیا ہے کہ یہ سیٹرڈے بیس پروگرام کے طور پہ چلایا جائے گا، ویکینڈ پروگرام کے طور پہ اس کو چلایا جائے گا۔ اب میں ذرا اس کو مزید میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں کہ اس میں ہے کیا، مطلب ہم نے کوریج جو کی ہے وہ کیا کی ہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس میں بچے سیکھیں گے کہ بزنس مائنڈ سیٹ، یعنی یہ کیسے بچوں میں ڈیولپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ایکٹیویٹیز ہیں، اور یہ پورا ہینڈز آن ایکٹیویٹیز بیس پروگرام ہے، اور اس کے اندر ٹیکنالوجی انٹیگریشن ساتھ میں موجود ہے۔ تو سب سے پہلے کہ بزنس مائنڈ سیٹ بچوں میں ڈیولپ ہو جائے، اور آپ یقیناً اس بات سے اتفاق کریں گے، اور کئی لوگ اس پر بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کا بزنس مائنڈ ہے نا سر، تو آپ 100 روپے سے بھی کاروبار کر سکتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ اور اگر بزنس مائنڈ سیٹ نہیں ہے تو لاکھوں کروڑوں سے بھی آپ کاروبار نہیں کر سکتے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں کاروباری شعور۔
تو جو ہمارا پہلا لرننگ آؤٹ کم ہے اس پروگرام کے اندر وہ بزنس مائنڈ سیٹ دینا ہے بچوں کو. اس کے ساتھ آف کورس پھر آئیڈیا جنریشن, ٹھیک ہے, اور پروڈکٹ ڈیولپمنٹ, مارکیٹنگ اسٹریٹجی, اسکیلنگ, یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. اچھا, اس کے اندر ایک اور بات میں بتاتا چلوں کہ اس میں دونوں طرح کے بزنسز انٹیگریٹڈ ہیں. ٹریڈیشنل بزنس ماڈل جو روایتی کاروبار ہوتے ہیں, اور ای کامرس. ہمارے ڈائریکٹ پروگرام کے اندر یہ جو کٹ بس کمپوننٹ ہے اس میں یہ والی جو ضرورت ہے ہم اس بچوں کی پوری کرتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ اس کی پروگرام ایگزیکیوشن جو ہے نا بڑی آسان ہے, کیونکہ اس میں پورے ڈائریکٹ پروگرام میں ایل ایم ایس کا پورا سسٹم موجود ہے, پیرنٹس ایپ ہے, ٹیچرز ایپ ہے, پھر ساتھ میں ٹیچرس ٹریننگ کا بھی پورا نظام ہے ہمارے پاس, اور اس کے ساتھ ساتھ ہینڈز آن ایکٹیویٹیز کا میں نے ذکر کیا وہ موجود ہیں. اور ایک امپورٹنٹ چیز اور یہ کہ جب آپ انٹرپرینورشپ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیا آپ نے جو چیز بنائی ہے, کیا آپ نے جو کریکولم بنایا ہے تو وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو پورا کر رہا ہے؟ تو بالکل, ہمارا یہ جو کٹ بیس پروگرام ہے یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو پورا کرتا ہے انٹرپرینورشپ کے حوالے سے. اور ساتھ میں جس کو ہم کہتے ہیں لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, ایک سوال کھڑا ہوتا ہے اس کی افورڈیبلٹی کا. تو ہمارا نہ صرف یہ کمپوننٹ بلکہ جو پورا ڈائریکٹ پروگرام ہے یہ کاسٹ افیکٹو ہے, افورڈیبل ہے. یعنی یہ آپ کو ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ اس پہ یوں کہہ لیجیے کہ بہت زیادہ آپ کو فائنینس لگانا اس پہ پڑے گا. تو اگر کمپیریٹیولی دیکھا جائے تو یہ جتنا کریٹو پروگرام ہے اور جتنے اس کے فائدے ہیں اس کو بھی سامنے رکھیں تو یہ ہمارا پروگرام بہت زیادہ کاسٹ افیکٹو اور افورڈیبل ہے. رائٹ سر, تھینک یو سو مچ. تو ناظرین, آج ہم نے ڈائریکٹ ٹیک کے ایک کمپوننٹ کٹ بکس کو ایکسپلور کیا, لیکن فیچرز ابھی ختم نہیں ہوئے. مزید جاننے کے لیے فالو کرتے رہیے ہماری سیریز ری امیجننگ ایجوکیشن.